پرائم منسٹر صاحب جب آئے تھے تو ان کی مصروفیات کیا رہی؟ کافی تنقید کا نشانہ بھی وزیر اعظم کے دورے کو بنایا گیا، خاص طور پہ ایڈمنسٹریٹر کراچی جو سندھ حکومت نے تعینات کیا ہے ان کی طرف سے کہا گیا کہ کراچی کو گھنٹوں کی نہیں دنوں کی ضرورت ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب کتنا فوکس کر رہے ہیں کراچی کے مسائل پر؟ دیکھیں، کراچی کو گھنٹوں کی ضرورت ہے یا دنوں کی، کراچی کو یہ کراچی بنانے میں بھی وہی ایڈمنسٹریٹر صاحب اور انہی کی ٹیم کا ہاتھ ہے کہ جو ایک کراچی خوبصورت جگمگاتا شہر ہوتا تھا وہ گریجولی نیچے آ کے آج یہاں پر آ گیا ہے. تو کراچی کو کس کی ضرورت ہے، کراچی پر کون حکومت کر رہا ہے، سندھ میں کس کی حکومت ہے، کون اسے دیکھ رہا ہے، وہ سارے معاملات سب جانتے ہیں. تو تنقید کے بجائے میں سمجھتا ہوں کہ جو ترقیاتی منصوبے وزیر اعظم اس وقت سندھ کے لیے، سندھ کے شہری علاقوں کے لیے، کراچی ہو، سکھر ہو، حیدرآباد ہو، لاڑکانہ ہو، اس کے لیے وزیر اعظم دینا چاہ رہے ہیں، اس میں سہولت پیدا کریں. اس میں یعنی وہ چاہتے تھے کہ بنڈل آئلینڈ یہاں پہ بنایا جائے جس سے سندھ میں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آئے گی، جس سے نوکریوں میں اضافہ ہوگا، 1.5 لاکھ نئی نوکریوں کے مواقع پیدا ہوں گے. وہ نہیں ہو سکا. وہ چاہتے تھے کہ سندھ کے لوگوں کو ہیلتھ کارڈ دیا جائے. پورے پاکستان میں ہیلتھ کارڈ ملا ہے، ہمارے سندھ کے لوگوں کو ہیلتھ کارڈ نہیں مل سکا کیونکہ ہماری سندھ کی حکومت نہیں چاہتی کہ ہیلتھ کارڈ سندھ میں متعارف کیا جائے. تو لہٰذا میری درخواست یہ ہے، میں تنقید برائے تنقید نہیں کر رہا، میری درخواست یہ ہے کہ بجائے وزیر اعظم کے گھنٹے گننے کے اور ایک جو مسلسل دماغ میں ان کی گھنٹی بجتی رہتی ہے کہ اب دن تھوڑے رہ گئے، یہ پہلے دن سے میں سن رہا ہوں، 3 سال ہو گئے اب حکومت کو، پہلے دن سے سن رہا ہوں کہ اب دن تھوڑے رہ گئے، بس اگلے ہفتے کی اور چند مہینوں کی اور 2 مہینے کی اور 1 مہینے کی تاریخیں سنتے سنتے اب میرا خیال ہے کہ اب ہوش آ جانا چاہیے کہ یہ پاکستان کی ایک مضبوط ترین حکومت ہے، یہ کہیں نہیں جا رہی حکومت. وزیر اعظم عمران خان نہ صرف اپنا یہ ٹرم پورا کریں گے بلکہ انشاءاللہ اگلا ٹرم بھی 2023 کا بھی وزیر اعظم عمران خان ہی دیکھیں گے، پاکستان کا وزیر اعظم بنیں گے. اور جو منصوبے موجود ہیں، جو منصوبے پائپ لائن میں ہیں، جو منصوبے نئے آنے والے اس میں میری گزارش ہے ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب سے اور سندھ کی حکومت سے کہ وہ وزیر اعظم کا ساتھ دیں. سیاسی اختلافات اپنی جگہ برقرار رکھیں لیکن جو منصوبے آ رہے ہیں ان کو ساتھ دینا لازمی بنتا ہے کیونکہ یہ سندھ کی ترقی کے معاملات ہیں. یہ کسی انڈیویجول کی ایک جماعت کی بات نہیں ہے، یہ پورے سندھ کے لوگ. آج سندھ کے لوگوں کا سوال ہے کہ ہمارا حق ہے کہ اگر پورے پاکستان کو ہیلتھ کارڈ دیے جا رہے ہیں، اگر پورے پاکستان میں سستے مکان بنا کے دیے جا رہے ہیں، اگر پورے پاکستان میں نوجوان روزگار اسکیم ہو رہی ہے، اگر پورے پاکستان میں سپورٹ فنڈز دیے جا رہے ہیں، اگر پورے پاکستان میں انٹرسٹ فری لون دیے جا رہے ہیں نوجوانوں کو، تو ہمارا کیا پرابلم ہے کہ ہم سندھ میں وہ ساری چیزیں نہیں کر پاتے کسی صورت. تو لہٰذا میری یہ درخواست ہے کہ جو اس طرح کے عوام کی فلاح کے جو منصوبے ہیں وہ اس میں سندھ حکومت بھرپور ساتھ دے تاکہ ہم اپنے سندھ کے لوگوں کو بھی وہی سہولیات دے سکیں جو پاکستان کے باقی لوگوں کو دستیاب ہیں. گورنر صاحب یہ بتائیں کہ بانیان پاکستان جو ہیں ان کو آپ نے آج آئے یہاں پہ، ایسا کوئی سسٹم نہیں آپ بنائے گی آپ کی حکومت کہ کوئی فنڈ ایسا بنا لیا جائے جس میں محسن پاکستان، بانیان پاکستان جو پریشان ہیں، جن کی عمریں گزر گئیں، جنہوں نے اپنا سب کچھ پاکستان پہ قربان کر دیا، وہ پریشان ہو رہے ہیں، وہ اپیل کرنے کی ان کو ضرورت نہ پڑے، آپ اس حوالے سے آپ کی حکومت کچھ کرے گی؟ جی میں ضرور وزیر اعظم سے اس پر بھی بات کر لوں گا. ویسے تو ہم سب کے آباء و اجداد جو ہیں انہوں نے کسی نہ کسی صورت اس پاکستان کے قیام کے لیے قربانی دی ہے. کوئی ہجرت کر کے آیا ہے اپنا سارا سب کچھ لٹا کے پیچھے چھوڑ کے اس پاکستان پہ ٹرسٹ کر کے، کسی نے جانوں کی قربانیاں دی ہیں اس پاکستان کے لیے کہ یہ پاکستان قیام پذیر ہو. شاید ایسے بھی پاکستان کے محسن ہیں جن کو ہم سائلنٹ سولجرز کہتے ہیں، جن کے نام بھی نہیں جانتے لیکن انہوں نے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں. بہرحال جو بات آپ نے کی ہے یہ میں وزیر اعظم سے ضرور کروں گا اور ممکن ہے کہ ایسے کسی فنڈ کا قیام بھی وزیر اعظم کرے. گورنر صاحب، سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ایڈاک جج، جونیئر جج، مستقل جج کیا فروغ نسیم قانون کے ساتھ مذاق کرنے جا رہے ہیں؟ سوری کیا کہہ رہے ہیں؟ فروغ نسیم صاحب قانون کے ساتھ مذاق کرنے جا رہے ہیں. سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ایڈاک جج اور جونیئر جو 5 نمبر پہ جج ہیں وہ مستقل جج سپریم کورٹ میں، کیا ہو رہا ہے قانون کے ساتھ؟ دیکھیے اس کا بہتر جواب تو فاروق نسیم صاحب ہی دے سکتے ہیں. میں لیگل ایکسپرٹ نہیں ہوں، مجھے علم نہیں کہ یہ جس طرح کی اپوائنٹمنٹس ہیں یہ کس طرح ہوتی ہیں، اس کے لیگالٹی کیا ہے اس کا. لیکن یہ
ज़रूर आपको बता सकता हूँ कि फ़ारूक नसीम साहब एक लर्नर्ड, एक काबिल भरोसा और एक काबिल वकील हैं, और वो कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जो कानून के ख़िलाफ़ हो या कानून जिसके आड़े आता हो या जिससे हमारी अदालती निज़ाम को कोई नुकसान पहुँचे। गवर्नर साहब, वज़ीर आज़म से रिसेंटली आपकी मुलाकात हुई थी, तो ये जो तरक्याती मंसूबे हैं उससे मतलब कोई बातचीत हुई आपकी, क्या बता सकते हैं? जी, मैंने बड़ी हमारी तफसीली मुलाकात रही, बड़ी कॉर्डियल मुलाकात थी, और उसमें तमाम चीज़ें हमारी डिस्कस हुई। इसमें तरक्याती मंसूबों को भी डिस्कस किया गया, जो सिंध में इस वक्त कोविड की सूरत हाल है उसको भी डिस्कस किया गया, जो आने वाले मंसूबे हैं उनके ऊपर भी बातचीत हुई। तो उनसे बातचीत इन चीज़ों पे होती रहती है, लेकिन प्रॉब्लम ये आ जाती है कि जिस तरह का इरादा हम रखते हैं कि प्रोजेक्ट्स को कम से कम किसी तरह रोका ना जाए, किसी सूरत ऐसा हो जाए कि वो प्रोजेक्ट आगे निकल जाए, उसमें उस तरह का ताउन जैसा जिसकी तवक्को की जाती है वो कम देखने को मिलता है। अच्छा, ये बताइएगा गवर्नर साहब कि अभी वफाकी हुकूमत ने एक मीटिंग की है, वो भी फ़ारूक नसीम साहब की क़यादत में हुई है, जिसमें यह तय पाया गया है कि सिंध में जो भी बंगाली जो बंगाल चले गए उनकी जो जहाँ पे मिल्कियतें मौजूद है वो उन लोगों में तकसीम की जाएगी, वो बंगाली होंगे। जी, तो उसका क्या मतलब, इस किस्म को कोई लायमल बनाने जा रही है गवर्नर सिंध के हवाले से, क्या मौक़िफ़ है आपका? क्या वो वाकई उनको ही मिलनी चाहिए बंगालियों को? देखिए, जो तो पाकिस्तान आ गए थे लोग हिजरत करके और वो यहाँ पर रहे पाकिस्तान में, उनकी नस्लें यहाँ पर पैदा हुई, वो सब के सब जो जिन्होंने कुर्बानियाँ दी वो पाकिस्तानी। अब यहाँ पर जो टेक्निकल मामलात हैं कि वो जो आए थे और कुछ यहाँ पे जो थे वो चले गए थे, उनके पीछे जायदादों का क्या होगा, इसका फ़ैसला करना अदालतों का काम है। ये एविक्यू ट्रस्ट के पास बहुत सारी ऐसी जायदादें मौजूद हैं जिनके ऊपर अभी फ़ैसला होना बाकी है अदालतों से। तो जैसे जैसे अदालत फ़ैसला करती जाएगी ऐसे ऐसे उसकी तरफ होता जाएगा। हमें कोई इससे प्रॉब्लम नहीं है कि वो किसके नाम ट्रांसफ़र करनी है, इसको देखना अदालतों का काम है जो अपना काम कर रही है। थैंक यू। YouTube पर Googly TV देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में Googly TV टाइप करें। Googly TV के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।